اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ عزیزان محترم، مجھے صرف 5 منٹ دیے گئے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر اپنے خطاب کو اختتام تک پہنچاؤں۔ ایک شاعر نے اپنے فارسی میں شعر کہتے ہوئے کہا، میں اب وہ شعر نہیں بیان کرتا ہوں، ترجمہ بیان کرتا ہوں، کہ ایک کوا تھا اور ایک لک لک۔ یہ دونوں پرندے جو ہیں، کوا اور لک لک، ایک ایسے 2 پرندے ہیں کہ جو کبھی آپس میں نہیں بیٹھتے، یہ سخت دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شاخ پر دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ خدایا، یہ لک لک اور کوا کیوں آپس میں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ جب قریب جا کر دیکھا کہ دیکھ لوں کہ ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، جب قریب جا کر دیکھا وہ اڑتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ دونوں، کوا بھی لک لک بھی، پاؤں سے لنگڑے تھے۔ توجہ ہے میری طرف؟ یعنی درد دونوں کا ایک تھا، ایک درد تھا، تبھی دونوں ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وَإِلَّا عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اگر درد ہے اور درد کا احساس ہے تو یہ قوم آگے بڑھے گی۔ اور میں آپ کو کہوں کہ شکر ادا کریں آپ سب کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے، اور شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرار دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا شیعہ بنایا۔ آپ کو میں عرض کر لوں کہ اقوام متحدہ جب بیٹھ کر قانون بنا رہے تھے پوری دنیا کے لیے، کئی مہینے گزر گئے، اس طرح سے قانون نہ بنا سکے۔ جب مولا امیر المومنین کا خط ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا، کاش یہ خط ہمیں پہلے موصول ہوتا اور اس خط کے رہنمائی میں ہم قانون بناتے، اتنے مہینے ہمارے صرف نہ ہوتے۔ آج علی کا فرزند، علی خامنائی کے بارے میں امریکہ کا وزیر خارجہ یہ کہتی ہے کہ ہم تک جاتے ہیں، منصوبے بنا دیتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ ہم منصوبے بنائیں، مگر جب علی خامنائی، یعنی جب ہم منصوبہ پیش کر دیتے ہیں تو علی خامنائی ایک ایسی ہستی ہے کہ ہمارے سالوں کے منصوبے وہ ایک تقریر میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ طاقت خدا نے تشیع کو دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت میدان کا کایا پلٹ سکتے ہیں، اور یہ طاقت خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ راجہ بازار میں
دنیا کی کوشش تھی کہ یہ جلوس نہیں نکلے گا، لیکن وحدت اور اتحاد کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ ان کو منہ کی کہانی پڑی اور ان کے منہ کو کہانی پڑی، اور وہ شکست ان کو نصیب ہوئی اور فتح ہمیں ملی ہے۔ یہ وحدت اور اتحاد ہم کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تجمل نے بڑی اچھی بات کی، لیکن آئیے سامنے آئیے، عملی قدم اٹھائیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ راجہ صاحب نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ وحدت اور اتحاد کے لیے آج کے پاکستان کے علماء جو بھی فیصلہ کریں گے، میں راجہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور راجہ صاحب نے کئی مرتبہ یہ اظہار کیا کہ قوم کے علماء بیٹھ جائیں اور جو بھی فیصلہ کرے اس فیصلے کو میں تسلیم کر دیتا ہوں۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج قوم اٹھے اور علماء کو جمع کرے، اور علماء بھی ذمہ داری ادا کرے کہ وہ ان بزرگان کو جمع کر لے۔ راجہ صاحب کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں، بزرگان بھی بیٹھے ہوئی ہیں، کہ جو فیصلہ آج بھی علماء کریں گے راجہ صاحب من و عن تسلیم کریں گے۔ اور یہ ایک اور چیز میں آپ کے خدمت میں عرض کر لوں کہ یہ اتحاد کے حوالے سے دوسری چیز جو ہمیں یعنی ہمارے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم جو ہے وہ ہجوم میں تھے اور لوگ دفاع میں تھے۔ ایک زمانہ آیا ایسا کہ ہم ابھی تحفظ حقوق شیعہ کے عنوان سے سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا کیسا ہے دشمن کا، یعنی دشمن نے اس قدر غلیظ پروپیگنڈا کیا تشیع کے خلاف کہ تشیع اب مثلا تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اور لوگ تحفظ ناموس اہل بیت یا تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے سیمینار منعقد کریں، ان کو یہ حق نہیں بنتا۔ یہ حق ہمارا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پہ تحفظ رسالت کی بات ہو، تحفظ اہل بیت کی بات ہو، تحفظ اصحاب کی بات ہو۔ وہ کیا جانے اہل بیت اور اصحاب کی تحفظ کو، حق ہم رکھتے ہیں کہ ہم تحفظ کی بات کر لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اہل سنت کے ہاں یہ مشہور حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، ذرا ان پر غور کیجئے کہ اصحابی کالنجوم یعنی میرے اصحاب نجوم کے مانند ہے، ستاروں کے مانند ہے۔ ستارے کس سے روشنی لیتے ہیں؟ سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ جب امام رضا سے پوچھا، اے امام رضا آپ کو شمس و شموس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا دنیا کی جتنی بھی سورج ہے ان کی روشنی ہم سے ہے۔ وہ اصحاب جو روشنی اہل بیت اور رسول سے لے لے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اقتداء کریں گے ہدایت پائیں گے۔ لیکن جنہوں نے رسول کو اذیت دی، جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، رسول کو اذیت دی، خدا ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ لہذا ہم تشیع ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ آج بھی واقعاً دنیا آج تمہارے خلاف سازشیں بنا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں کا نشانہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فورسز ہیں اور شیعہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز اور شیعہ ہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ یہی ہے تشیع جو پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کو بچائیں گے۔ ہم صرف تشیع کے حقوق کی بات نہیں کریں گے، ہم ہر مظلوم کے حقوق کی بات کریں گے۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔